علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت پہ کر دینا فائدہ مند اور ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ انسان شعور اور زندگی کی حالت میں ایمان کو قبول کرے، حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لے آئے، شریعت مطہرہ کا حیا کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتا انسان تو پھر جو علامات قیامت ہیں، ان علامات قیامت کبریٰ جو بڑی علامات، ان میں سے جب کوئی بڑی کا ظہور ہو جائے پھر اس کے بعد وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ موت یہ ایک اٹل حقیقت ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا یہ اٹل حقیقت ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے۔ جب وہ ہو جائے گا اس کے بعد ایمان لایا تو کیا لایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ساری زندگی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹکر لگائی رکھی اللہ کے نبی کی مخالفت۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق فرمایا تو یہاں تک پانی پہنچا تو فوراً بولا آمنت برب موسیٰ و ہارون، آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اللہ نے کہا اب نہیں، اب یہاں تک پہنچ گئی، اب حقیقت سامنے آ گئی، فرشتے تجھے نظر آ رہے ہیں، جان تیری نکل رہی، اب کس چیز کا ایمان بھائی۔ اسی طرح سورج جب مغرب سے نکل جائے گا، اس پر محدثین نے دو رائے رکھی۔ ایک رائے یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کفر سے ایمان لانا۔ ایک محدثین کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت شروع کر دے۔ جب اصل تو ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہے، جب تک ابھی کچھ ظاہر نہیں ہوا، بندہ ٹھیک بھی ہے، ابھی تک کوئی علامت بھی ایسی ظاہر نہیں ہوئی، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ جب وہ سارا کچھ سامنے ہو جائے گا تو پھر کیا جواب دیتے پھریں گے۔ فرشتوں نے تو نہیں ماننا، ملک الموت نہیں ماننے والے اس وقت ایک ہی کام ہونا ہے، بس روح نکلنی ہے یا قبر میں جائیں گے۔ انہوں نے تیسرا سوال ہی کوئی نہیں کرنا۔ پہلا سوال تیرا رب کون؟ پہلا سوال یہ کہ ساری زندگی تو گزار کے آیا ہے، تو کیا وہ خالق مالک جس نے تجھے تخلیق کیا ہے اس کا کوئی جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا؟ میں قربان جاؤں، بے شمار قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اگر بندہ 100 مرتبہ بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 مرتبہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہر مرتبہ اس کا دل کا ارادہ ہو، اخلاص ہو اس کا، تو اگر 100 مرتبہ بھی ایسی کیفیت میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ بندہ تھک سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے مانگتے، اللہ بخشتے ہوئے نہیں تھکتا۔ نہ اللہ ہر دفعہ۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ میں نے کل پرسوں یہ حدیث پاک میں نے عرض کی تھی کہ 99 قتل کرنے والا جب ارادہ توبہ سے نکلا، ارادہ توبہ سے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں، اس کا ارادہ تھا، ارادہ توبہ سے نکلا اور اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے توبہ کا طریقہ سکھائیں گے، تو کم از کم مرتے ہوئے، یہ مسلم شریف کے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس بندے نے صرف اتنا کیا کہ اپنے سینے کو اس طرف کر دیا، کمر کرنے کی بجائے سینہ اس طرف کر دی، وہ بندہ وہاں تک پہنچا نہیں۔ اور یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اس بستی تک وہ ابھی سفر زیادہ بھی نہیں طے کر پایا تھا، سفر بھی کم طے کیا ہے، پہنچ بھی نہیں پایا، صرف اس نے اپنے سینہ کے میں مر رہا ہوں، چلو آخری عمل یہی صحیح، جس طرف میں نے نیک، سادہ لفظوں میں کہا نیک لوگوں کی طرف میں اپنا سینہ کر لیتا۔ اللہ نے جنت کے فرشتے بھی بھیجے، جہنم کے فرشتے بھی بھیجے، اور دونوں کا اب بھیجنے والا بھی اللہ ہے، معلوم بھی اللہ کو ہے، فیصلہ بھی میرے اللہ کا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا جی، وہ بندے کے موٹیویشن کے لیے، بندے کی جذبہ دینے کے لیے، چلو بھائی شاباش تم بھی ایسا کرو۔ فرشتوں کو آپس میں جب بحث و مباحثہ کروایا تو پھر اپنی بارگاہ میں فیصلہ منگوایا۔ اب یہ امام مسلم نے لکھا کہ وہ جگہ جو برائی والی جگہ تھیں وہ اس کی زیادہ تھیں، نیکی والی کم تھی، یعنی یا یوں کہہ لیں بالکل سینٹر میں تھا پروگرام۔
اللہ تعالیٰ نے زمین کو ادھر سے حکم دیا نیکی والی جگہ بڑھ جائے، جدھر اللہ والے لوگ ہیں وہ جگہ زیادہ ہو جائے، پھیل جائے، اور کتنی پھیل جائے؟ صرف ایک بالشت، اور برائی والوں کی جگہ کم ہو جائے، صرف ایک بالشت، ایک بالشت کم ہو گئی۔ اب اللہ نے حکم فرمایا جاؤ جا کے اس کو نا پیمائش کرو، جو جگہ زیادہ ہوگی اسی طرف والے فرشتے لے جائیں۔ اگر توبہ کرنے والے جدھر بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ جو سکھانے والے تھے، اللہ والے تھے، اگر ان کا راستہ اس نے زیادہ طے کر لیا، کم فاصلہ رہ گیا، تو پھر ادھر والے لے جاؤ، رحمت والے فرشتے لے جاؤ۔ اگر یہ زیادہ ہے تو یہ لے جاؤ بھائی۔ ادھر سے زمین کو حکم کر دیا۔ بابا یوں سادہ لفظوں میں عرض کروں تو میرا رب تو ہر مقام پر، ہر جگہ پر بندے کا ساتھ دے رہا ہے۔ بندے چل کسی نہ کسی طرح میری بارگاہ میں آ جا، کسی نہ کسی طرح توبہ کر لے، ہے نہیں؟ صرف بندہ ہی ہے وہ جو اکڑ کے کھڑا ہوا ہے، بندہ ہی نہیں مان رہا۔ اور جب یہ چیزیں آ گئیں، سامنے آ گئیں، غرغرہ موت آ گیا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ حق ہے، سکرات موت حق ہے، حق ہے، حق ہے، یہ نہیں ٹل سکتا، بڑا چھوٹا۔ ابھی میں ایک جنازے میں شریک ہو کے آیا ہوں، نوجوان آدمی تھا، 33-34 سال عمر تھی، ہاں جی، جوان آدمی تھا، 34 سال کی عمر، باپ اس کا بوڑھا تھا۔ اب ابا جی رو رو کے کہہ رہے تھے کاش میں مر جاتا، میرا بیٹا زندہ رہتا، میں مر جاتا، میرا بیٹا زندہ رہتا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ لیکن میرے رب کا فیصلہ یہ تو نہیں دیکھتا نا کہ کس کی عمر کتنی ہے کتنی نہیں، اس نے تو ارادہ دیکھنا ہے، بس اس کا ارادہ ہو گیا، ختم۔ اب 33 سال کی عمر کا بندہ مر گیا، 80 سال کا اس کا باپ زندہ ہے۔ اگر وہ کیفیت توبہ کر کے گیا اس دنیا سے تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آخری ایک گزارش یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت نا جی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ لیا کریں۔ میرا ایک واحد رب ہے جو ترلے نہیں کرواتا، جو منتیں نہیں کرواتا، جو رگڑے نہیں لگواتا۔ دنیا کا ہر باس، ہر بڑا آدمی پہلے رگڑے نکلواتا ہے، ترلے کرواتا ہے، پھر اس کا دل آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، دل آتا ہے تو نہیں معاف کرتا، لیکن دل میں پھر بھی بہت ساری زندگی رہتا ہے۔ ایک وہ ذات ہے جو بغیر کسی ترلے منت کے صرف ایک دفعہ بندہ ارادہ وہ اخلاص کے ساتھ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا ہے اچھا چل ٹھیک ہے میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔